کلام والا حضرت کا پڑھو. سبحان اللہ. چمنے طیب بے سنبل جو سوارے سو، چمنے طیب بے سنبل جو سوارے سو، چمنے بے سنبل جو سوارے سو، اور پڑھ کر شکن ناز پہ وارے سو، اور پڑھ کر شکن ناز پہ وارے کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی. یہ رات ہے نا، رات اپنی زلفوں سے ساری رات حضور کے روزے کو جھاڑو دیتی رہی، اپنی زلفوں سے حضور کے روزے پر جاروب کشی کرتی رہی، جاروب کش ہوئی. شبنم نے دیکھا، لیکن جب بندہ جھاڑو دیتا ہے نا تو ہلکے ہلکے ذرات اڑتے ہیں جو آپ کو ایک لائٹ میں نظر آتے ہیں، اور وہ ذرات ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی سمت متعین نہیں ہوتی. حیران پریشان دیکھا اب دیکھا رات نے پوری رات اپنی زلفوں سے حضور کی روزے کی جھاڑو دیتی رہی. تو شبنم نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں؟ تو شبنم تبرک حاصل کرنے کے لیے دیکھیں، اگر کسی جگہ درد ہونا، فرض کرے ہاتھ میں یا پاؤں میں یا جسم میں، تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اس جگہ پر گرم پانی دھاریں. تو بتاؤ جس جگہ دھارا جائے فیض اس کو پہنچتا ہے یا پانی کو؟ بھئی پانی کو تو کوئی فائدہ نہیں نا، جس جگہ دھارا جائے نا فیض اس کو پہنچتا ہے. لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. اب جب دیکھا شبنم نے کہ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، تو شب کے شبنم نے تب رکو ہے دھارے سو، شب کے شبنم نے تب رکے کو ہے دھارے سو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے سو. ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں، سایہ افغان ہوں تیرے پیارے کے پیارے سو، سایہ افغان ہوں تیرے پیارے کے پیارے سو. پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک ہی فرض حج فرمایا، حج قران فرمایا. اور آپ جانتے ہیں حج قران میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ عمرے کا اور حج کا احرام ایک ساتھ بن جاتا ہے، یعنی عمرہ کر کے احرام کھلتا نہیں، اسی میں بندہ حج بھی کرتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے چلے، احرام پہنے ہوئے ہیں. اب کتنے دن ہو گئے حضور احرام میں ہیں، تو احرام میں پابندیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میل چھوڑانے کی غرض سے غسل نہیں کر سکتا، کنگھی بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ جسے بال ٹوٹنے کا خدشہ ہو، خوشبو نہیں لگا سکتا،
وغیرہ وغیرہ. ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے حج پر جتنے سوال تھے ان لوگوں نے کیے, اس سب کا جواب ماشاءاللہ کتاب بھی ہے. ہماری خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ, بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں. تو احرام کے اندر بڑی پابندیاں ہوتی ہیں نا. اب انداز ذرا تصور کرے کہ آقا علیہ السلام کی زلفیں, امامہ تو ہوگا نہیں اس وقت, زلفیں کھلی ہوئی ہوں گی. اللہ جی, جب حضور علیہ السلام اتنے دن احرام میں رہے ہوں گے اور جب زلفیں بکھری ہوئی ہوں گی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا 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 نا, یہ زلفیں بکھری ہوئی تھوڑی ہیں, یہ پریشان ہیں. کیسے پریشان ہے؟ کس غم میں پریشان ہے؟ امت کے غم میں پریشان ہے. جب حج مکمل ہوا اور جب آپ نے حلق فرمایا اور جب حضور گیس مبارک کھول کے حلق فرما رہے ہوں گے تو چاروں طرف صحابہ کرام حضور کے بال لینے کے لیے ایسے سے مچل رہے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہوں گے برسے گی آج بارش انوار ہے, ہوگا لو کھول کے وہ کیسو ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کی زلفیں جب آپ نے حلق فرمایا, اب حلق فرمایا تو یہ حلق کیوں فرمایا, اس میں حکمت کیا تھی سنو. آخر غم امت میں پریشان ہو کر, آخر غم امت میں پریشان ہو کر, دیکھو تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے سو, تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے سو. حضور کی زلفیں رخصت ہو رہی ہیں تو آقا کی زلفوں کے بارے میں ہے کہ کبھی آپ کی کل زلفیں کان کی آدھی لو تک ہوتی, آدھے کان تک ہوتی, کبھی کانوں کی لو تک ہوتی, اور کبھی ایسا ہوتا کہ زلفیں شانہ اقدس کو چھوتی, چھو جاتی بس. ٹھیک ہے, یہ میرے آقا علیہ السلام کی زلفوں کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. اب جب حضور کی زلفیں کانوں تک ہوتی تو پھر اس سے کیا مراد لیتے ہیں سنو. امام کہتے ہیں کہ گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے کا دو. زلفیں جو حضور کی رخصت ہو رہی ہیں پہلے کانوں تک تھی, اب یہاں کندھے تک پہنچ گئی, دوش تک پہنچ گئی. تو اس میں کیا حکمت دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسوں کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے. یہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے نا, جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ کعبے کو غلاف ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے نا. تو یہ کعبہ جو ہے نا یہ ہمارے جسموں کا کعبہ ہے, ایک ہماری جان کا بھی کعبہ ہے, اور وہ ہیں حضور. سبحان اللہ. حضور کا رخ انور یہ ہماری جان کا قابلہ ہے. جس طرح اس کعبے کو غلاف ہے تو اس کعبے کا جو غلاف ہونا چاہیے نا, اس کعبے کا غلاف کیا ہے سنو. جب حضور کی زلفیں اڑ کر حضور کے عارض پر آ جاتی, حضور کے رخ انور پر آ جاتی تو کیا منظر پیش کرتی سنو. کہتے ہیں اعلیٰ کہ کعبہ جاں کو پنہا ہے غلاف مشکین, کعبہ جاں کو پنہا ہے غلاف مشکین. کیسے دیکھو اڑ کر آئے جو عارض پہ تمہارے گیسوں, اڑ کر آئے جو
ایسے لام کی شکل میں ایسے جھکے ہوئے. اس میں کیا حکمت تھی سنو. سلسلہ پا کے شفاعت کو جھکے پڑتے ہیں. سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں. دیکھو سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے سو. سجدہ شکر کے کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو. ایسا محبوب ملا جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا. یہ حضور کے گیسو اشارے دے رہے ہیں. سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو. اور بھینی خوشبو سے جیسی خوشبو حضور کی زلفوں میں ایسی خوشبو کہیں نہیں, کہیں نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو اگر میں اس محفل میں جاؤں جہاں حضور کی مبارک مشکی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہو تو پھر میں کیا کہوں گا. امام کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد, چھوٹا سا عطردان ہے. یہ 8 جنت کی جتنی بہاریں سب ملا لی جائیں تو یہ ہے عطر نہیں عطردان بنے جس میں عطر رکھا جاتا ہے. یہ حضور کی مبارک زلفیں آئے ہائے بھینی خوشبو سے میرے اللہ نے اپنے دست قدرت کو محبوب کے دست کو اپنا دست قدرت فرمایا. سبحان اللہ. اور کبھی آپ نے دیکھا کہ بندہ ہاتھوں سے بھی اپنے بالوں کو صحیح کرتا ہے, ایسے کرتا نہیں کرتا, انگلیوں سے کرتا ہے نا. اب سنو. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں بنلا, کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے. شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. شانہ کہتے ہیں کنگھی کو, قوم. میں نے کہا نا کبھی بندہ ہاتھوں سے بھی بالوں کو صحیح کرتا ہے, ایسے سوارتا ہے نا, آپ بھی سوارتے. اب حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا. اب سنو. شانہ گئے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے, ہائے کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے سو, کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے سو. بس یہ شعر پڑھنے کے بعد مکتا, اس شعر کے بعد مکتا ہی بنتا ہے. اللہ اکبر. حضور کے مبارک گیسوؤں کے جو بال ہیں یہ ہیں کیا, یہ کسی عارف باللہ سے پوچھو وہ بتائے گا کہ یہ گیسو کا بال جو ہے وہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت سمجھانے کے لیے دیکھیں ایک لڑی ہوتی ہے, سمجھے موتیوں کی لڑی ہے. چلیں آپ تسبیح پکڑ لیں, اس کے اندر دانے ہوتے ہیں نا, یہ دانے کس کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں, ایک تار کے ساتھ. اس ایک تار نے اس پوری تسبیح کے مجموعے کو اس نے ایک کیا ہوا ہے, اور جیسی تار کٹ جائے یہ دانے بکھر جائیں. کیسے بکھریں گے, ایسے بکھر جائیں گے, ایک تار ٹوٹ جائے. تو سنو یہ عارف باللہ کہتے ہیں, کیا اعلیٰ حضرت کی شان ہے, کہتے ہیں کہ تارے شیراز آئے مجموعے کونین ہیں, تارے شیراز مجموعے کونین گئے, حال
کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے سو حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے سو. تیل شریف میرے آقا علیہ السلام اپنی زلفوں میں تیل کو بارہا اجازت دیتے تھے. آجا یعنی تیل بھی کتنا خوش قسمت ہے کہ میرے آقا بارہا اجازت دیتے ہیں کہ آجا برکتیں لے لیں. اب تیل بھی کتنا عاشق رسول تھا, وہ دیکھتا ہے کہ میں کتنا قریب ہو رہا ہوں, اب بالوں سے تمبے لگ گیا, اب حضور کے عارض تو بہت قریب ہو گئے. نہیں سمجھے آپ؟ تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. اب تیل نے جب دیکھا کہ میں عارض کے اتنے قریب آ گیا ہوں تو کیوں نہ ادھر بھی آ کر کچھ فیض لے لوں. تو تیل کی بوندیں اکثر حضور کے مبارک عارض تک آ جاتی تھی چومنے کے لیے, برکت لینے کے لیے. تو امام کہتے نو نو نو, تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں. تو ہم نے پوچھا امام آپ بتائیں کیا ہے؟ امام کہتے سنو بتاتا ہوں کہ تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح عارض پہ لٹاتے ستارے سو صبح عارض پہ لٹاتے ستارے سو چندنے باب سنبل جو سواری سو دور بڑھ کر شکل راز پیوارے. سنبل ایک پھول ہے, پیلے رنگ کا ہوتا ہے, یہ نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے آگے جا کے بڑا ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک ریشے ہوتے ہیں زلفوں کی طرح ریشے ہوتے ہیں. جب ہوا چلتی ہے نا تو اس میں شکنیں پڑتی ہیں. جیسے بندہ جب کنگھی کرتا ہے تو کنگھی سے بالوں میں شکنیں پڑتی ہیں. تو جب سنبل کے پھول کے ان ریشوں میں اس کی زلفوں میں جب ریشے شکن پڑتی ہے تو پھر ہوتا کون ہے؟ دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ عورت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اپنے بالوں سے. اس کو بڑی فکر ہوتی ہے, ذرا بال گرنے شروع ہو جائیں اس کو فکر ہو جاتی ہے بال گر رہے ہیں, بال گر رہے ہیں. عورت کو اپنی زلفوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے بے شمار فرشتے ایسے ہیں جس کی تسبیح ہی یہی ہے, یہی تسبیح کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو داڑھی اور عورتوں کو گیسو دے کر زینت بخشی. وہ تو یہ کہے, فرشتے یہ کہے کہ پاک ہے وہ جس نے مردوں کو داڑھی عورتوں کو گیسو دے کر زینت بخشی. یہ تو زینت ہے, زلفیں عورت کی زینت, داڑھی مرد کی زینت. لیکن ہم سب اس بھول چکے ہیں اور اس فیشن کی دنیا میں اتنے مست ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے. اور جس کے پاس گیسو ہوتے ہیں عورتیں وہ کٹوانا شروع کر دیتی ہیں. عجیب دور آ گیا, عجیب دور آ گیا. تو عورت جو ہے نا وہ اپنے گیسوؤں سے بڑی محبت کرتی ہے. وہ کسی کی محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہے, لیکن اس کو کہو میری محبت میں گنجی ہو جائے, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. آپ کہہ کے دیکھنا, نہیں ہوگی. یہ کبھی بھی اپنے بالوں کو جدا نہیں کرے گی. لیکن یہاں سنبل باغ طیبہ میں سنبل کے پھول میں اس کی زلفوں میں جب شکنیں پڑتی ہیں تو اس شکن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جنت سے حور آ کر کہتی ہے ہائے شکور بڑھ کر شکنے ناز پیوارے سو حور بڑھ کر شکنے ناز
پیغارے گیسو چمنے باب سو